अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं पलवस शाह महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है एक निहायत अहम और फौरी तवज्जो का मुस्तहिक पाकिस्तान में शीशा नोशी और शीशा नोशी का बढ़ता हुआ रुझान और इसके मुज़र असरात। शीशा पीने का फैशन हमारे माशरे में मंजरनामे पर तेज़ी से फैल रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है। ख़ास तौर पर नौजवानों और नौजवान लड़कियों में शीशे की मकबूलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि ये अक्सर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और चाय खानों में एक फ़ैशन बन चुका है। मगर यह आदत दरअसल हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। शीशे के अलावा वेप और स्मोकिंग का भी रुझान बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीशा पीना कितने ख़तरनाक असरात मुरतब कर सकता है? अगर आलमी इदारे सेहत के हवाले से बात करें तो उनके मुताबिक शीशा पीने से सेहत को जो नुकसान पहुंचता है वो 200 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हलाकत खेज़ी कितनी वाज़ेह है। और आज के प्रोग्राम में हम शीशा नोशी के नुकसानात, इसके मुख्तलिफ सेहत के मसाइल और इसके बढ़ते हुए रुझान के वजूहात पर तफसील से गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली नुरारी, जो कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर, जिस तरह आपने सुना कि हम शीशा नोशी के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली शीशा क्या है और शीशे में तंबाकू के अलावा मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? ये आज की जो जो टॉपिक में बात कर रहे हैं, एक बड़ा मेन टॉपिक है जो आजकल जिस तरह हमारे सोसाइटी में या सराउंडिंग जिस तरह ये एडिक्शन बढ़ती जा रही है, पर जिस तरह शो ऐसा किया जाता है कि इसके नुकसान लो हैं। पर देखा जाए शीशा कंटेंट्स निकोटिन, जिसे हम स्मोकिंग करते हैं तो उसका ये मॉडर्न वे होते हैं, वेब की तरीका यूज किए जाते हैं, इनहेल की तरीके से यूज किए जाते हैं, जो डायरेक्ट हमारे हेल्थ के लिए और ब्रेन के लिए नुकसान साबित होता है। इसमें बेसिकली शीशा निकोटिन कंटेंट्स होते हैं जो दबाव को फेफड़ों पर इनहेल या आपको पीने के बाद फेफड़ों पर असर करते हैं। उसकी वजह से काफी कैंसर की अलामतें हो जाती हैं, गले की, सीने के इन्फेक्शन, कैंसर, ओरल कैंसर की अलामतें होती हैं। सही। डॉक्टर, शीशा सेहत पे किस तरह असरअंदाज होता है? साथ साथ जितनी भी स्मोकिंग हैबिट्स हैं, शीशे इंक्लूडिंग शीशा और वेप और स्मोकिंग जो लोग करते हैं, उनकी लाइफ पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? बेसिकली ये तीनों ही एक किस्म की एडिक्शन है जो अलग वे के हिसाब से यूज किए जाते हैं। इनके जो तरीके अलग होते हैं, इनमें जो अमाउंट होती है निकोटीन की में डिफरेंट अमाउंट के मुताबिक वो उसको तैयार किया जाता है। स्मोक में अलग किस्म का अलग मिकदार होती है, वेप में अलग होती है, शीशे में अलग होती है। तो बेसिकली इन सब का एक ही होता है, जो एडिक्टर्स होते हैं। और मोस्टली जो आजकल मॉडर्न एरा है, जो लोग इलेक्ट्रिकल चीजें यूज करते हैं वेब में या दूसरी, बेसिकली वो डायरेक्ट उनका डिसएडवांटेज है, कोई एडवांटेज नहीं है। तो इनका ये जो ज्यादा अफेक्ट करती हैं जो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं और हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, जो आप क्रोनिक ज्यादा अरसा यूज करोगे, 20 साल 25 साल आगे चल के कैंसर की अलामतें नजर आ जाती हैं। और ये आप पता भी है कि टोबैको कैंसर, जो ओरल कैंसर, ये चीजें हैं हमारे कंट्री में टॉप में। तो जितनी इनको हुकूमत को चाहिए कि इस चीज पर जल्द से जल्द प्रिकॉशंस लें, और जो ऐसे जो लाइसेंस शॉप्स हैं उनपे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, रेगुलर दी हो, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स में रोल अदा करें। क्योंकि एडिक्शन आगे चल के जो एडिक्शन होती है, ये आगे लोगों को बिल्कुल कैंसर के लेवल स्टेज ले जाती है। शुरू में आपको बाजार जाहिर नहीं होता, आपको प्रेशर रखती है, आपकी न्यूरॉन्स पे अफेक्ट करती है, एनर्जी एक्टिव हो जाती है। पता है कि नुकसान समझा आगे चल के बैकग्राउंड में नुकसान भी होते हैं जो आपके जिस्म के हर पार्ट आगे चल के पहुंच जाते हैं। फिर कैंसर की अलामत जैसे लंग्स में कैंसर होता है, पर अगर कैंसर का लंग्स फैलते जाता है तो उसका मेज पूरी बॉडी में फैल जाती है, ऑटोमेटिक डेथ कॉज हो जाती है। सही। डॉक्टर, एक बार से ज़्यादा का इंटेक यकीनन आपको इसकी एडिक्शन में मुब्तला कर सकता है, शीशा हो या वो किसी भी तरह की स्मोकिंग हो। आप क्या समझते हैं इंसान को अपने आप पे काबू पाने के लिए ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व रखना चाहिए कि हम शीशे या किसी भी स्मोकिंग जैसी एडिक्शन से दूर रहें? बेसिकली एक मेडिकल एक बड़ी एक सच ये टॉपिक भी है। इसमें एक डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे हेल्थ में, जो सेक्रेटरी, हमारे नफ्सियात, जो नफ्सियात के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनके लिए कायम है हर शहरों में।
کچھ گورنمنٹ کے سیٹ ہوتے ہیں. اب اس کو گورنمنٹ یا ہمارے جو سوسائٹی میں رول کس طرح ادا کرنا ہے ختم کرنے کے لیے, اس کا ایک رول یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سیمینار ہونے چاہیے, اویئرنیس سیشن ہو چاہیے, ہیلتھ کو رکھنے چاہیے. اور جو ان کے جو کرونک ایڈکٹرس ہوتے ہیں جسے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیز کو چھوڑنے پر چھوڑ نہیں سکتے, تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جو ایڈکٹ ہو جاتا ہے کرونک, تو ان کو ان کے پیرنٹس ہیں یا فرینڈس ہیں, یا اگر وہ خود, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی مینٹلٹی ہے کہ آپ کتنا چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ چیز کو چھوڑنا چاہیں اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے, آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. جب کنٹرول نہیں ہو رہا تو اگر آپ کی ول ہے تو میں اس کو چھوڑنا ہے, تو اس کے لیے کافی میڈیکیشن ہوتی ہیں, ماہر نفسیات اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر, شیشہ نوشی کے دوران تمباکو, پانی اور دیگر جتنے بھی اس میں چیزیں ملائی جاتی ہیں, اجزاء ہوتے ہیں, وہ کس طرح انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں؟ انسان کے کون کون سے ایسے آرگنز ہیں جو ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ اس میں موسٹلی جو پانی اور موسٹلی اس میں فلیورز ہوتے ہیں. فلیورز موسٹلی جو کمبینیشن ہوتا ہے کیمیکلز کا ہوتا ہے. آٹومیٹیکلی جو کیمیکلز آپ انہیل کر رہے ہیں ویب کی صورت میں یا اسموک کی وجہ سے, وہ ڈائریکٹلی آپ کے برین پہ اثر کرتے ہیں. برین سے اور انہیل کر کے آپ جب لنگس میں لیتے ہیں تو لنگس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور جب برین آپ کا ایک کنٹرول کمانڈ ہوتا ہے جس پہ آپ برین آپ کے اگر نیورونس آگے چل کے ایڈکٹ ہو جائیں ان چیزوں پہ, ایڈکشنز پہ, تو آگے چل کے آپ مینٹلی پیشنٹ ہو سکتے ہیں, انزائٹی, ڈپریشن, اور موسٹلی کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے. صحیح. ڈاکٹر, حکومتی سطح پر تو اقدامات سمہاؤ کیے جاتے ہیں کہ جتنے بھی یہ شیشہ کیفیز ہیں ان پہ شیشہ بند کر سم ٹائمز بند کروا دیا جاتا ہے, لیکن پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر اقدامات کو کرنے کے لیے ایسی کون سی چیز لیک کر رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ یا پھر انڈیویجولی ہم لوگ یہ شیشہ کیفیز کو بند نہیں کروا پا رہے؟ ہمارے ملک میں ایک بڑا میرٹ کا بحران ہے, ریگولیٹریز کا بحران ہے, پالیسیز کا. اگر آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ آفیشیلی ورکنگ ہے تو اس پہ وہ ورک نہیں کر رہے انٹرسٹ پہ. اگر یہ پھیلتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل کی نااہلی ہے, اور وہاں جو بزنس مین ہوتے ہیں یا آپ کی ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہوتے ہیں, اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ اسینشیلی کام کریں تو چلو یہ آپ بات کر رہی ہیں نکوٹین کی, اور کافی ایسی ایڈکشنز, ہائی لیول کی ایڈکشنز پڑی ہوئی ہیں, حکومت ان کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتی. تو بیسیکلی یہ آپ کے فیوچر جنریشن کی کوشچن ہے اور آپ کی پاپولیشن کے سروائیول کی. اگر آپ کے ملک آپ کو ایڈکشن سے پاک رکھنا ہے تو اس میں حکومت کو ساتھ مل کے عوام کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسی کون سی کامن ایڈکشنز ہیں جو کہ ہمارے نوجوان جن میں مبتلا ہو رہے ہیں تیزی سے, اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور جتنے بھی اس طرح کے شیشہ کیفیز ہیں ان کو بند کرے. کون سی ایسی ایڈکشنز ہیں؟ اسموکنگ ہے, شیشہ ہے, اس کے علاوہ مزید ایسی کون سی کامن ایڈکشنز ہیں؟ موسٹلی کمبینیشن جو ایڈکشنز ہیں آپ کے الکوہل ہے اور دوسرے جو منشیات ہیں الگ الگ قسم کی. ہمارے معاشرے میں جو دیکھا ہوگا جس طرح گٹکے کا رول چل رہا ہے, یہ بھی قسم کے منشیات ہیں. اس طرح جس طرح ٹرین ڈالا جا رہا ہے منشیات پر, بچپن سے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے. تو اس میں بیسیکلی آپ کی پرائمری جو اسٹیپس ہوتے ہیں لائف کے, آپ کے بچپن ہوتا ہے, اسکول انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسکول کی وہاں ٹیچر سے اویئرنیس ہونی چاہیے, اسکول سے بچے کا بڑھتا ہے, تو آپ کی سراؤنڈنگ میں بڑا رول ہوتا ہے, اس میں رول پلے کرنا پڑے گا. ٹھیک. ڈاکٹر, اسموکنگ میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں مسلسل رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے آس پاس لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں تو پیسو اسموکنگ آپ کی ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتی ہے. شیشے کے حوالے سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا کسی ایسے ماحول میں کانسٹنٹلی رہنا جہاں پہ شیشے کا انٹیک بہت زیادہ ہو, کیا پیسولی اگر آپ اس کو انہیل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی آپ نے جو ورڈ بولا پیسو اسموکنگ, اس کو پیسو اسموکنگ بولتے ہیں. جو سراؤنڈنگ میں فار ایگزامپل 2 بندے شیشہ اسموک کر رہے ہیں اور سراؤنڈنگ میں 2-3 بندے بیٹھے ہیں ان کے نیئر, تو ظاہر آٹومیٹک ان پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. ہیئر اسموک ہی ہے نا, اسموک آٹومیٹک آپ خود ہی آپ انہیل کر جاتے ہیں. جب سانس بریتھ کرتے ہیں تو اسموک آپ کے لنگس میں, ٹریکیا میں اور سانس کی نسلوں میں چلا جاتا ہے, تو آٹومیٹک اس کو پیسو اسموکنگ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو دیکھا جائے آپ کے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں کی الگ الگ لوکیشنز اور پلیسز ہوتی ہیں تاکہ جو لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں یا جب اسموک سگریٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے پورشن بنائے جاتے ہیں. تو سراؤنڈنگ میں بھی وہاں پہ گورنمنٹ نے رول ادا کیا ہے. ہمیں چاہیے ہمیں پاکستان میں ایسی چیزیں ہو احتیاطاً ہمیں پریکاشنز لینے چاہیے, کیونکہ اس سے کافی پیشنٹس جو سراؤنڈنگ میں آپ کے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا
کوئی استما کے پیشنٹ ہوتے ہیں, کوئی الرجک پیشنٹ ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا اچانک اٹیک ہو جاتا ہے تو کبھی کیا اچانک استما یا الرجی جان لیوا بن جاتی ہے, تو میں اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہوں. صحیح. ڈاکٹر, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے دل اور پھیپھڑے اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں, اور جب ان کو خدا نہ خواستہ ایک بار ہارٹ اٹیک آ جائے تو ڈاکٹرز ان کو سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی. ایسے میں وہ کس طرح اسموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ 15-20 سال کی عادت ایک لمحے میں چھوٹنا ناممکن سا ہے؟ ایگزیکٹلی کرونک جو کافی لانگ ٹائم سے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پر ایک اس کے لیے آپ کو ریہیبلیشن سینٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ میڈیکل ایڈوائسز ہیں, آپ پریکاشنس ہیں, میڈیسنس ہیں, اگر آپ اس کو آپ لے سکیں تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اپنی بل بھی. صحیح. ڈاکٹر, کہا جاتا ہے کہ شیشہ پینا اتنا خطرناک ہے کہ آپ ایک ساتھ 200 سگریٹ انہیل کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو اسموکنگ کا جو ڈفرینس ہے کہ شیشہ زیادہ اس سے سگریٹ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ظاہر آپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ زیادہ انہیل ہو جاتا ہے, تو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. صحیح صحیح. اور کمپیریٹیولی ہماری صحت کے لیے ان دونوں میں سے کون سی چیز بہت زیادہ ہارمفل ہے؟ دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ ساری ایڈکشن چیزیں ہارمفل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ٹائملی کچھ عرصے کے بعد آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, کینسر وغیرہ کرتی ہیں, بیماریاں کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایڈکشن ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ عرصے بعد کافی ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کا اس میں ٹائم ڈیوریشن منتھ کا فرق ہوتا ہے, ہونا کہ آپ کو وہی بیماری ہوگی. بہتر یہ کہ ہم دونوں سے پرہیز کریں. صحیح, ہمیں چاہیے کہ کیونکہ صرف آپ کا صرف فکروں میں نہیں, آپ کا مائنڈ میں نہیں, آپ کے مائنڈ میں کافی ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینس فنکشن پلے کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے سراؤنڈنگ باڈی کے سارے فنکشن آپ کے امبیلنس ہو جاتے ہیں اور افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. صحیح صحیح. ڈاکٹر, شیشے میں استعمال ہونے والے بہت سارے فلیورز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ مینگو, ایپل, چاکلیٹ وغیرہ. شیشے کی صحت پر شیشے کے ان تمام فلیور سے صحت پہ کس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا ان ذائقوں کا استعمال شیشے کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے یا مزید اضافہ کر دیتا ہے؟ کیمیکلس آئے, میں نے پہلے جس کو بریف کیا کہ یہ زیادہ نقصان کار ہوتے ہیں. ان میں فلیورس ہوتے ہیں, پتا نہیں ہوتا کس طرح بن کے آتے ہیں فیکٹری سے, پھر اس میں وہ لوڈ ہوتا ہے, فلنگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے دیکھو ہے تو سموک کی طرح سے وہ کیمیکل اور سموک جب مل جاتا ہے تو اس کو زیادہ نقصان کار ثابت ہوتا ہے. میں ذکر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فلیور چینج ہے, انہیل کرنے میں آسانی ہو رہی ہے, یہ جسٹ دکھاوا ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر, آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ شیشے کو یا اسموکنگ کو ایک طرح کا فیشن سمجھنے لگ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان نوجوانوں میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں جو ماڈرن ایرا میں آپ کو ٹیکنیکل یوز چیزیں دی گئی ہیں, اس میں آپ ایزیلی لوگوں کو ایزیلی اپروچیبل چیزیں ہوتی ہیں. جتنا چیزیں جدید ہوتی جا رہی ہیں, الیکٹرک ٹائپ ہو رہی ہیں, ویب ٹائپ ہو رہی ہیں, تو یہ ساری جدید ہو رہی ہیں تو ایزیلی اپروچیبل ہوتی ہے. تو ایزیلی اپروچیبل ہوتا ہے تو ایزیلی ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. اس میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی پیرنٹس سے چھپاتے ہیں یا سراؤنڈنگ پر ایزیلی اپروچیبل ہوتے. تو اس میں گورنمنٹ کو اس کی کام لینا چاہیے, جو اس کی فیکٹریز ہیں یا جو ان کی انڈسٹریز ہوتی ہیں, جو گورنمنٹ کو نارکوٹکس ہوتی ہیں, ان کو پورا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اگر ہمارے معاشرے کو کینسر سے پاک کرنا ہے تو ان چیزوں میں کنٹرول کرنا پڑے گا. صحیح صحیح, بالکل. نوجوانوں کو اگر ہمیں ان کو پاک صاف رکھیں اس تمام تر ایڈکشن کی لت سے, تو ہم اپنے معاشرے کو بھی صاف ستھرا بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر, اتنا بڑھتا رجحان ہے شیشے کا, شیشے پینے کے بڑھتے رجحان میں میڈیا, تفریحی صنعت اور سماجی مقامات کا کیا کردار ہے؟ ہم اکثر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں جیسے کہ پورٹ گرینڈ, ایک حوالہ لے رہی ہوں میں پورٹ گرینڈ کا, یا اس طرح کے جتنے بھی پبلک کے مقامات ہیں جہاں پہ وہ تفریح کے لیے جاتے ہیں, وہاں اسموکنگ اور سگریٹ کا رجحان بہت زیادہ, اسموکنگ اور شیشے کا رجحان بہت کامن ہے. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے بھی موجود ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بھی تعینات ہوتے ہیں, اس کے باوجود شیشہ لوگ کھلے عام پی رہے ہوتے ہیں. ایسے میں جو آس پاس لوگ ہیں وہ اس کو بھی, اپنے ماحول کو بھی آلودہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بیسیکلی دیکھو, اس میں جو ہماری پاپولیشن ہوتی ہیں, جو پاپولیشن ہماری ہے, سراؤنڈنگ ہے یا ہم خود ہیں, بیسیکلی ہم پہ اتنی فیلنگس نہیں ہوتی کہ ہم سراؤنڈنگ کو کلیئر کر سکیں. تو آل فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس میں سراؤنڈنگ آپ کی انوائرمنٹل پولوشن میں فرق پڑ جاتا ہے.
دوسری جگہ میں فرق پڑتا ہے, اس میں ہمیں رول پلے کرنا پڑے گا. تو جس طرح یہ چیزیں جتنی جلدی سے اتنا تیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا بھی وہ اتنا رجحان بڑھ گیا ہے ینگسٹرز میں, نیو ٹیکنیکس میں, اس میں چیزوں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ پریکاشنس لینے پڑیں گے. صحیح پریکاشنس لینے پڑیں گے. ڈاکٹر ریسنٹلی ایک ٹی وی پہ میں نے ایڈ دیکھا تھا جس میں وہ ویلو کا ایڈ دے رہے تھے, وچ از اے تھنگ آئی تھنک کہ آپ منہ میں رکھتے ہیں اس کو, اور وہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہے. جب ہماری ٹی وی یا پھر ہمارے اس طرح کے بڑے بڑے بل بورڈز ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نوجوانوں میں تو یہ چیز بہت کامن ہے, جن کو نہیں بھی پتا ہوتا ان کو بھی اس چیز کا پتہ چلے گا. ایگزیکٹلی یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ان چیزوں پر تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. جو آپ جیسے آپ نے کہا جو یہ پیج نکوٹین, یہ قسم کا نکوٹین پیج ہوتا ہے, یہ بھی ایک قسم کے نکوٹین ہی ہے, جیسے مو کے شیشہ ہے ویپ ہے, تو یہ نکوٹین یہ قسم کا یا جو رکھتے ہیں زبان پہ یا منہ میں, ایک جیسے آپ نے نام لیا ویلو کا, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ملٹی کمپنیز ہیں, کسی مسئلہ ہے کہ میڈیا اس چیز کو ایڈورٹائز کرتا ہے, تو یہ تو اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے اور میڈیا کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے, تو ہمیں ایسی چیزیں شو کرنی چاہیے جو جنریشن میں بڑا فرق پڑے. صحیح. ڈاکٹر آپ نے نکوٹین کا ذکر کیا, کتنے % نکوٹین ایک دن میں ایک انسان کی باڈی میں اگر جاتا ہے تو وہ ہارمفل نہیں ہوتا, اور میکسیمم اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ بیسیکلی اس کا تو پراپر مجھے وہ اماؤنٹ آئیڈیا نہیں ہے. ان کا اصل چیز یہ ہے کہ ہر کسی میں جو یہ جو بنتے ہیں ویلو یا ویب یا شیشہ یا اسموک, ان کی الگ الگ قسم کی مقدار نکوٹین کی گرام میں ملی گرام میں ڈالی جاتی ہے, تو ان کی الگ الگ کوالٹی بھی ہوتی ہے, کوانٹٹی ہوتی ہے, اس کے حساب سے ہوتا ہے. صحیح, یعنی کہ یہ ایک انسانی جسم پہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن ہر صورت جب انٹیک ہوتا ہے تو وہ نقصان ہی پہنچائے گا. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر, حالیہ آپریشنز اور قانونی اقدامات کے باوجود شیشہ کیفے اور ریسٹورینٹس کی تعداد اور فعالیت میں اضافہ ہو رہا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے جو انڈیویجولی سطح پر اقدامات ہیں وہ بالکل رک چکے ہیں. کیا آپریشنز کے بعد بھی ان جگہوں پر شیشہ پینا جاری ہے, اور اگر جاری ہے تو ہمیں کس طرح اس کو روکنا چاہیے؟ میں بیسیکلی ہمیں اوور آل کسی کو رول ادا کرنا پڑے گا. فرسٹ تو ہماری جو اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ میں جو سب گورنمنٹ جو ڈویژن پلیسز پہ ہوتی ہے, ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں, اور جو ہماری جوڈیشری ہے, اس پہ اسٹرکٹ رولس فالو کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ نو کمپرومائز ہونا چاہیے. اگر آپ جہاں فری ہینڈ دیں گے, اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ منشیات میں انوالو ہوں گے, اسمگلنگ میں انوالو ہوں گے, تو وہاں کیا آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں. تو اوور آل اس میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک اور جو ہمارے فورمس ہوتے ہیں ہیلتھ کے, دوسرے این جی او, سول سوسائٹی, ہر کسی کو پلے رول ادا کریں گے, اس چیز کو کنٹرول ہو سکتا ہے, ڈپینڈ اپان دا سنسیئرٹی. صحیح. ڈاکٹر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومت نے شیشہ نوشی کے خلاف کیا قوانین اور ضوابط متعارف کرائے ہیں اور ان پر عمل درآمد کیسا ہے؟ کیا ان قوانین کے جو ہے وہ نظم و ضبط منعقد کیے گئے ہیں؟ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ ایسی ایڈکشنز ہیں جن پر پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں تو کھلے عام وہ مل رہی ہیں لوگوں کو. یہ گورنمنٹ کا ہماری نااہلی ہے, اس میں کوئی ایسے اقدامات خاص نہیں ہے. اگر آپ 100 تک دیکھا ہوگا تو 5% بھی پریکاشنس یا اقدامات نہیں لیے ہوں گے. اگر اقدامات ہوتے, ڈپٹی کمشنر پولیس سنسیئر ہوتی, تو چیزیں کہ نارکوٹک سنسیئر ہوتی, تو یہ خود چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ نارکوٹکس یا آپ کے جو دوسرے جو ڈپارٹمنٹ خود ہی انوالو ہوں, تو وہاں چیز کنٹرول کرنا مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کافی ان کے ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ ہونا ہی وجہ سے ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. دیکھیں ان چیزوں پہ پابندی تو ہے, تو اسے پریکٹیکلی نہیں لیا جا رہا. پابندی تو 100% ہے کانسٹیٹیوشنل. صحیح. ڈاکٹر, ایسے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ شیشہ نوشی اور اس کے علاوہ اسموکنگ کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں, اپنی کیمپینز چلا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوان نسل اس سے باز نہیں آ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں آگاہی فراہم کرنا کس طرح ممکن ہے؟ ان کو کس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کو سلولی اینڈ گریجولی اندر سے بالکل مفلوج کر رہا ہے؟ ہمیں جو جنریشن ہے یا کمنگ ہے یا جو جنریشن چل رہی ہے, اس کے لیے ہمیں پریکٹیکلی ہیلتھ اویئرنیس پروگرام, سیمینار پریکٹیکلی شو کرنے پڑیں گے. ان کو کیسز بتانے پڑیں گے, ان کو راحت بتانے پڑیں گے, بیماریاں بتانی پڑیں گی. آپ کی جو سوشل میڈیا ہے, ٹی وی چینلز ہیں, اس کو اس طرح سے جو ایڈورٹائز کے بہانے ان کو یہ چیزیں درآمد کریں گے, تو اس میں کافی % کم ہو سکتا ہے. کم تو بالکل نہیں ہوتا, پر آپ کا کچھ اسٹیپس آپ آگے جا سکتے ہیں.
बस आप 20% इसको जी प्रेरित कर सकते हैं, फिर 20% और प्रेरित कर सकते हैं, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। सही। और अगर वालिदैन का जिक्र करें तो एक बच्चा सबसे पहले अपने बाप या भाई को देखता है घर में सिगरेट पीते हुए। वालिदैन, तालीमी इदारे और सामाजिक कारकुन शीशा नोशी के खिलाफ नौजवानों को किस तरह आगाह कर सकते हैं? ऐसे कौन से इकदाम कर सकते हैं घर में कि बच्चा अगर बड़ा हो रहा है या टीनेजर है तो वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहे? पहले हमारे कंपनी जो सराउंडिंग कंपनी होती है या फैमिली मेंबर्स में अगर कोई बड़ा या छोटा ले रहा है तो उसको देख के सामने वाले भी इफेक्ट होते हैं। तो इस चीजों से ही चीजें आगे इम्प्रूव होती है। तो ऑलरेडी इसमें ये है हमें सराउंडिंग्स, हमारे फैमिली पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने या अगर कर रहे हैं तो खुद को एहतियात करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों को एक अच्छे खासी तरबियत दें, तो उसमें काफी चीजें आपकी फैमिली से भी पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब अली नोनारी, आप हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, और शीशे के हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। शीशा एक ऐसी लत है जो हमारी नौजवान नस्ल को बहुत तेज़ी से अपनी लपेट में ले रही है। शीशे के साथ साथ स्मोकिंग है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आदत हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में नौजवान इंटेक तो कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके सेहत पे देरपा असरात किस तरह मुरतब करेगी, और हमारे माशरे में इसकी आगाही के लिए भी कोई ख़ास इकदाम नहीं किए जा रहे। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में कहा कि रिसेंटली मैंने टीवी पे एक ऐड देखा जिसमें एक इसी तरह की निकोटीन का ऐड आ रहा था कि नौजवान उसका इंटेक करें। हमारा माशरा जब इसकी आगाही को ही सीरियस नहीं लेगा, नौजवानों को इस चीज़ से पाक करने की तरफ जाएगा ही नहीं, तो हमारे नौजवान तो यकीनन ऐसी लत में बिल्कुल धंसते चले जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट की सतह पर इकदाम तो किए जाते हैं लेकिन उन पर देर पा असर नहीं रहता, और ना ही उनको चेक किया जाता है वापस कि हमने एक चीज़ का फ़ैसला तो कर लिया लेकिन क्या वो चीज़ वापस हो रही है या कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक ऑन करते रहें चीज़ों पे, रेस्टोरेंट्स पे, और जितने भी शीशा कैफ़ेज़ थे उनको हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, सील कर दिया था। उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे शीशा कैफ़ेज़ हैं जहां पर अब भी शीशे का इंटेक हो रहा है। हमारे नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद वहां जाती है, शीशा पीती है, और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म नहीं है, और अगर है भी तो कानून नाफिज करने वाले इदारे आंखें और कान बंद करके बैठे हुए हैं। बच्चा जब अपने घर में देखता है अपने वालिदैन को, अपने भाई को, अपने बाप को देखता है कि वो सिगरेट पी रहे हैं या फिर वो शीशे का इंटेक कर रहे हैं, प्लस काफ़ी सारे घरों में शीशा बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई दावत है तो जी शीशा निकाल लो, और कोई कुछ भी इस टाइप का एक गैदरिंग है तो शीशे का इंटेक बहुत ज़्यादा वहाँ पर कॉमन हो जाता है। तो जब एडल्ट्स बच्चों के सामने ही शीशे को प्रमोट करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली उस चीज़ को कॉमन समझकर अपनी आदत का एक हिस्सा बना लेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाही फराहम करें। हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनके साथ साथ हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको चाहिए कि अपने टीवी चैनल्स पे इस चीज़ की तशहीर करें कि शीशा पीना या इसके साथ साथ जितने भी एडिक्शंस हैं ये इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। सबसे पहले आपके दिल पर असरअंदाज होती हैं, उसके बाद आपके फेफड़ों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला होकर जान की बाजी हार देता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को आगाही फराहम करें। इसके साथ साथ हमें माशरती तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ है कि नौजवानों में इस चीज़ की आगाही फराहम करें। नाज़रीन, शीशे के हवाले से आज हम लोगों ने प्रोग्राम में गुफ्तगू की और कोशिश की कि हम नौजवानों में आगाही फैला सकें, और जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कोशिश की कि उन तक हम इस चीज़ की आगाही प्रोवाइड कर सकें कि शीशा किस तरह इंसानी जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।